وقار صاحب، ڈونلڈ ٹرمپ کی جو مسلم کنٹریز کے لیڈر سے ملاقات ہوئی ہے اس کے بعد یوں لگ رہا تھا کہ بال از ناؤ ان مسلم کنٹریز کورٹ. آپ کو لگتا ہے کہ اس کے بعد سے بہت زیادہ جو ہے وہ دیکھا جا رہا تھا بڑے غور سے کہ مسلم کنٹریز کس طرح کا ریئیکشن دیتے ہیں، تو مصر اور سعودی عرب اور دیگر مسلم ممالک کی جانب سے جو ریئیکشن دیا گیا آپ کے خیال سے کتنا سیٹسفیکٹری ہے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ امریکہ اینڈ نیتنیاہو ہیو نیور پٹ دا بال ان اینی باڈی ایلسز کورٹ، دے کیپ دا بال ان دیئر کورٹ. سو دے ڈکٹیٹ ٹرمز. جی، یہی اس دنیا کی ریالٹی کا سب سے بڑا ظلم ہے. ٹھیک ہے جی. جہاں تک سوال ہے وہ تو سبھی نے کی ہے، وہ تو ہم نے بھی کی ہے. پریکٹیکلی کسی نے کیا کیا وہ مجھے ذرا لسٹ دکھا دیں کہیں، اگر ہے تو میں اس کو مان لیتا ہوں. لیکن اس ساری صورتحال کے خاص طور سے اس ملاقات کے بعد جو 7 لیڈروں کی ہوئی ہے عرب اور مسلم کنٹریز کے، جی، اس میں 2 ہی باہر کے لوگ تھے، شاید ایک اردوان تھا اور ایک ہمارے شہباز شریف صاحب تھے. سعودی عرب کا کہنا یہ ہے کہ غزہ اور مغربی کنارے کو ایک ہی فلسطین کی سرزمین سمجھا جائے. جو اسرائیل گھٹیا پن کر رہا ہے یہ ثابت کر کے کہ مغربی کنارہ تو نہیں پہلے ہی ہمارا، ہم تو جی وہاں اس پر کسی کو دیکھنے بھی دیں گے اس طرف. حالانکہ مغربی کنارہ ایک انڈیپینڈنٹ اینٹی ہمیشہ سے رہا ہے. وہاں اسرائیل نے 2 مرتبہ کوشش کی ماضی میں کہ سیٹلمنٹس کو ایکسپینڈ کر کے، مزید ایکسٹینڈ کر کے، اور وہاں پر نئے لوگوں کو باہر سے لا کے بسایا جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ فلسطینی سرزمین پر قبضہ ہو سکے یہودیوں کا، بلکہ سیبونیوں کا، ٹھیک ہے، زائنسٹ لوگوں کا. انہوں نے کہا کہ ہم کسی جبری انخلا یا مسلط کردہ نئے حقائق کو مسترد کرتے ہیں. اسٹیٹمنٹ پازیٹیو ہے، پرووائڈیڈ دے اسٹینڈ آن اٹ. مطلب یہ کہہ یہ رہے ہیں کہ اف یو وانٹ ٹو آؤٹ دا غزن پیپل، ہم اس کو مسترد کرتے ہیں. اگر آپ نئی ریالٹیز لانا چاہتے ہیں کہ یہ اتنی سرزمین کسی کی ہوگی، یہ کسی کی ہوگی، یہاں کوئی رول کرے گا، یہاں ہم اس کو نہیں مانتے. لیکن وقار صاحب یہ تو سب کچھ ہو رہا ہے، پریکٹیکلی ہو رہا ہے. اس وقت یہ کہنا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، اس کے لیے بھی گٹس چاہیے. نا، I'm glad کہ سعودی فارن منسٹر جو ہیں وہ تھوڑا سا اس کے اوپر جرأت کے ساتھ بولے ہیں. جی. آگے جناب فلسطینی وزیر اعظم جو آج تک نظر نہیں آئے تھے کہیں پر کہاں ہیں، وہ فلسطینی اتھارٹی کے جو ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وقت آ گیا کہ عالمی برادری محض بیانات پر اکتفا نہ کرے اور عملی اقدامات اٹھائے. پہلی بات تو یہ کہ وہی جو میں نے کہا کہ آپ اب تک تھے کہاں بھائی؟ جی. یہ اچانک اب نئی صورتحال میں آپ کو کوئی رول ملنے کی توقع ہے تو آپ بھی چوچو کرنے لگ گئے ہیں. اب اس سے بات جو ہے جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے میرے خیال سے نوٹس کرنے کی، وہ یہ ہے کہ میکرون نے جو اسرائیل کو دھمکی دی ہے. جب فرانس کے صدر نے جنرل اسمبلی کے اندر تقریر کرتے ہوئے اعلان کیا کہ ہم فلسطین کی ریاست کو تسلیم کرتے ہیں، تو دھمکی دی گئی اسرائیل کی طرف سے کہ ہم یروشلم میں آپ کا جو سفارت خانہ ہے وہ بند کر دیں گے. جی. اس پر میکرون نے کہا تیری ایسی دی تیسی، یو ڈو اٹ اینڈ دین سی واٹ ہیپنس. ٹھیک ہے، ٹریڈ انہوں نے آلریڈی بند کر دی ہوئی ہے، اسلحے کی سپلائی انہوں نے بند کر دی ہوئی ہے، اور پھر سفارتی تعلقات توڑنے تک جایا جا سکتا ہے پرووائڈیڈ کہ ویسٹرن لیڈرز کے اندر وہ گٹس ہوں. لیکن جس طرح کی زبان انہوں نے استعمال کی ہے، لگتا یہ ہے کہ اسرائیل کو میکرون جو ہے وہ سبق پڑھا دیں گے اگر انہوں نے وہ حرکت کی تو. لیکن وقار صاحب، انٹرنیشنل میڈیا بھی یہ بات کر رہا ہے کہ جو ہے نیتن یاہو اور اسرائیل آئسولیٹ ہوتا جا رہا ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اس سے آن گراؤنڈ سچویشن پر کوئی فرق نہیں پڑا. وہ ابھی بھی یہی بات کر رہے ہیں کہ وہ جنگ کے تمام اہداف حاصل کر کے رہیں گے، وہ غزہ کو تباہ کر دیں گے. اگر آپ کو یاد ہو، میں نے آپ کو یہ کہا اور میں اپنی بات پر ابھی تک قائم ہوں کہ جب تک انکل سیم نیتن یاہو کے ساتھ ہے، ویسٹرن کنٹریز جو مرضی کہتی رہیں، کسی کے اوپر عمل ہونے نہیں جا رہا ہے. یہ جب تک چینج آف ہارٹ انکل سیم کی نہیں ہوگی یا پھر یورپی یونین ایز اے ہول کھڑی ہو جائے، کیونکہ یہ بھی بہت بڑی قوت کا نام ہے، یہ بھی کچھ یعنی چپڑ پونجی یہ نہیں ہے. اٹس اے ہول. اس میں برطانیہ ہے، اس میں جرمنی ہے، اس میں فرانس ہے، اس میں تو 29 ملک ہیں. تو یہ جو ہے اب آنے والے وقت میں دیکھا جائے گا. مصر نے ایک اور بات کہی ہے جس کا ذکر بہت ضروری ہے، اسرائیل کو معاہدوں کے پاسداری کرنے پر مجبور کیا جائے. بھائی اس کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا جب تک اس کو امریکہ مجبور نہیں کرے گا. لہٰذا یہ اس کو بھی آپ اسی کھاتے میں ڈالیں کہ بس صرف لپ سروس ہے زبان. اب آ جائیں جناب، ایک اور جو بڑی ڈیولپمنٹ ہے وہ ہے فلوٹیلا والی، جی، جس کے اوپر کل انہوں نے اسرائیلیز نے تھوڑی سی ارد گرد ان کے اوپر نہیں، اور ان کو یعنی وہ اپنی طرف سے ایک طرح کا الارمنگ سگنل دیا ہے کہ بھائی اگر آپ آگے آئیں گے تو ہم آپ کو ٹکریں گے. اس کے اوپر اسپین کے پرائم منسٹر نے، کیا بات ہے اس کی، میرا دل چاہتا ہوں چوم لوں اس کا میں. اس نے کہا ہے if you dare this I will send my warships. بڑا میں تو وہی بہت قائل ہوں اس کا، مجھے تو اس کا بیان بہت اچھا لگا ہے. وہ کہتے ہیں ہمارے شہری جو فلوٹیلا کا حصہ ہیں ان کے تحفظ اور عزت کا احترام کیا جانا چاہیے،
اور انہیں بحر متوسط میں کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اگر مسئلہ ہوا، فلوٹیلا میں 45 مختلف ممالک سے تعلق رکھنے والے لوگ جو ہیں جی وہ ہیں، Important اور اس کا اگر حصہ مجھے ہے، ضرورت جی پڑی تو اس کی حفاظت کے لیے بحری جنگی جہاز بھیجوں گا، ہسپانوی وزیر اعظم سانچیز۔ تو شکر ہے کہ کسی ایک طرف سے سیریس دھمکی آئی ہے۔ جی دس از ناٹ اے لپ سروس، جی دس از اے ڈائریکٹ تھریٹ۔ بخاری صاحب ابھی آپ نے بات کی کہ جب تک ڈونلڈ ٹرمپ اسرائیل کی پشت پر کھڑا ہے تب تک کچھ نہیں ہو سکتا، آپ کو نہیں لگتا کہ اب جب ڈونلڈ ٹرمپ کا اپنا نوبل پیس پرائز جو کہ ان کی سب سے بڑی خواہش ہے، اس پورے ٹرم کا شاید لگ رہا ہے ایک ہی مقصد ہے، ان کی ساری فارن پالیسی اس نوبل پیس پرائز کے ارد گرد گھومتی ہے، اب جب وہ خطرے میں پڑ گیا ہے تو کیا ٹرمپ کی پوزیشن میں آپ کو چینج دیکھ رہے ہیں، اس کا پوسچر چینج دیکھ رہے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو کچھ ٹرمپ نے اب تک کیا ہے، جو کچھ اس نے اسرائیل سے کروایا ہے مسلمانوں کے خلاف، اگر اس کے باوجود بھی اس کو نوبل پیس پرائز ملتا ہے تو نوبل پیس پرائز کی اوقات جو ہے وہ زمین بوس ہو جائے گی، اور کوئی ٹرمپ کے بعد پھر کوئی خواہش نہیں کرے گا کہ مجھے بھی ملے۔ جی افسوسناک بات یہ ہے کہ ہمارے ملک نے بھی ان کے لیے نوبل پیس پرائز کی تجویز دی ہے۔ مجھے تو بہت شرم آتی ہے یہ کہتے ہوئے، ہمارے لیڈروں کو پتہ نہیں کیوں نہیں آئی ہے۔ واٹ ہیز ٹرمپ ڈن سچ that he should get the peace prize؟ وہ کہتے ہیں میں نے 7 جنگیں بند کرائی ہیں، میں کہتا ہوں اس نے 2 جنگیں شروع کرائی ہیں۔ کریں چیلنج، کوئی مجھے آئے مجھے بتائے جب حماس جو ہے بات چیت کر رہی تھی تو دوحہ پر اٹیک نہیں ہوا؟ جی جب امریکہ کے ساتھ ایران بیٹھ کے مذاکرات میں ملوث یعنی شریک تھا، اسرائیل نے ایران پر حملہ نہیں کیا؟ تو آپ نے تو جنگیں شروع کرائی ہیں، آپ کون سی کہتے ہیں جنگ بند کرائی ہے؟ جی اور یہ جو پاک بھارت جنگ کا وہ کریڈٹ لیتے ہیں، مجھے ویسے اعتراض کوئی نہیں ہے اس لیے کہ وہ امبیرسز انڈیا، بٹ چارہ کیا تھا؟ جب 4.5 گھنٹے میں 5 دن کا سودا مکا دیا ہم نے، جب ہم نے جو کچھ کیا پوری دنیا نے مان لیا، تو انڈیا کے پاس کیا چوائس تھی؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اگر یہ وار 2 دن اور جاری رہتی تو ہندوستان شکل دکھانے کے قابل نہیں رہتا کسی کو۔ جی بخاری صاحب آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ابھی آپ نے ایران کا ذکر کیا، تو بخاری صاحب ایران کے نیوکلیر پروگرام کے حوالے سے پھر سے ایک دفعہ جو ہے وہ کنٹروورسی شروع ہو گئی، اور فرانس نے اس پر دھمکی دی ہے کہ کسی صورت جو ہے وہ ایران کا نیوکلیر پروگرام تھم جانا چاہیے، اور ایران بھی اس پر بہت اسٹرانگ موقف لیے کھڑا ہے۔ بالکل آپ نے ٹھیک کہا ہے، 2 بیانات میرے سامنے ہیں، ایران کے پریزیڈنٹ پوزیشکیان کا اور علی خامنہئی کا۔ پہلی بات تو انہوں نے یہ کہا کہ اینی باڈی ہو ول ریز اے فنگر ٹورڈز آور نیوکلیر پروگرام، تھپڑ ماریں گے اس کے منہ پر۔ اور اس نے یہ کہا ہے کہ nobody can dictate us۔ یس لیکن جو سب سے بڑی بات ہے وہ یہ کہ ایرانی پریزیڈنٹ اور علی خامنہئی دونوں کہہ رہے ہیں we never wanted to have a nuclear bomb, we are not making a nuclear bomb, we will not make nuclear bomb۔ اس کے باوجود بھی اگر آپ ان کو بلشٹنگ کریں گے تو پھر جواب اسی طرح کا ملے گا جس طرح کا ملا ہے، اور بخاری صاحب پھر بھی ڈبل سٹینڈرڈز ہیں کہ اسرائیل اگر انریچمنٹ کرے یا نیوکلیر اور پروگرام بغیر بنائے، کسی سیف گارڈز کے۔ جی بالکل، تو کسی کو وہ ٹھیک اعتراض ہے۔ نہیں ہے، لیکن اگر ایران انریچمنٹ کرے فار دا سیم پرپزز تو اس سے اعتراض ہے سب کو۔ اب آ جائیے جناب، جو آخری مرحلہ ہے، جی بات ہم سمیٹنے کی کوشش کر رہے ہیں ورنہ گفتگو بہت ہو سکتی ہے، جی وہ ہے جی کہ ایران نے وہ جو نیوکلیر خفیہ جو جوہری معلومات تھیں، اس پہلے یاد ہے آپ کو، انہوں نے کہا تھا کہ ہم اس کو افشا کریں گے، جی 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 تو اسرائیل میں ایک دفعہ کھلبلی مچ گئی تھی۔ اب انہوں نے اللہ کے فضل و کرم سے شروع کر دیا اس کو قسطوں میں جاری کرنا۔ جو باتیں اس میں ہیں، اس میں سے 2-3 ہیں تو بہت لمبی چوڑی۔ جی ان قیمتی دستاویزات میں صہیونی ریاست کے سابقہ اور جاری منصوبوں کے ہتھیاروں کے منصوبے، پرانے ایٹمی ہتھیاروں کی اپ گریڈیشن، ری پروسیسنگ کے منصوبے، امریکہ اور یورپی ممالک کے ساتھ مشترکہ پروگرام اور ایٹمی ہتھیاروں کے ڈھانچے و ذمہ داران سے متعلق مکمل تفصیلات شامل ہیں جو جاری کی جا رہی ہیں۔ یہ ایران کا جو انٹیلیجنس کا وزیر ہے اس نے کہا ہے ان دستاویزات میں اسرائیل، امریکی اور یورپی محققین، سائنسدان اور ان کی سینئر ویڈیوز بھی ہیں بخاری صاحب، ان کی ویڈیوز موجود ہیں، کر دی ریلیز انہوں نے۔ آخر میں جی ہم بتا دیں اپنے ناظرین کو کہ انہوں نے، جی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ انہوں نے کچھ ویڈیوز جو ہیں وہ اپنے ٹی وی کے اوپر نشر کر دی ہیں، جی بخاری صاحب، تو اس لیے یہ بھی بہت بات آگے جائے گی، آپ ذرا دیکھتے رہیے گا اسرائیل کے ساتھ ہوتا کیا ہے۔ جی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔